السلام علیکم. تبدیلی ود ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں ایک اہم انٹرویو اہم وقت میں اہم شخصیت کے ساتھ. ہماری خوش نصیبی ہماری چینل کی خوش نصیبی کہ آج جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ایک دن کے وزٹ میں ہمیں ٹائم دیا ہے آج کے انٹرویو کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. بہت ہی اہم خبر سے آج اپنا سٹارٹ کرتا ہوں, اور وہ یہ خبر ہے سر کہ یروشلم پوسٹ کی خبر ہے, اور یہ خبر میں انہوں نے عمران خان صاحب کو اسرائیل کا حمایتی کہا ہے اس خبر میں, اور انہوں نے ان تمام باتوں کو جو کہ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا اب سے کچھ دنوں پہلے کہ عمران خان اور اسرائیل کے حوالے سے کیا ریلیشن شپ ہے, اس کی تصدیق کر دی ہے. آپ نے اس کے اوپر بہت بات چیت کی ہے پہلے بھی, تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تو یروشلم پوسٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور اسرائیل بہت قریب ہیں. کیا کہیں گے سر؟ تو ظاہر ہے جی کہ اب میں نے تو یہ باتیں کوئی 12-13 سال تک کہی ہیں اور بڑے تسلسل کے ساتھ کہی ہیں, اور اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں, اب کچھ ڈیوٹی تو آپ کی بھی ہے نا کہ آپ آئندہ اس پہ تبصرہ کرتے رہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں. تو ہم نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا اور اپنی رائے کا اصرار بھی کیا ہے. تو میرے خیال میں وہ اظہار بھی کافی تھا اور وہ اصرار بھی کافی تھا. مزید تبصرے میں آپ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں سر کہ وہ جو یہ جو اب ظاہر ہے آپ نے بات تو ہم پر ڈال دی ہے, عمران خان اسرائیل کے حمایتی ہیں. آپ یہ بات کافی عرصے سے اور بہت بلند طریقے سے آپ نے ان چیزوں کو اسٹیبلش کیا جو آج خود اسرائیل کے اخبار اور یروشلم پوسٹ, اس کی اہمیت بھی ہے سر. کہا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بولتے ہیں ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. تو آپ کے موقف میں تو عمران خان کے اس بیانات کے حوالے سے کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہے سر؟ دیکھیے, اس حوالے سے میں عرض کروں, یہ تو میری جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم نے 7-8 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنا تھا, جبکہ اپوزیشن بینچوں پر پی ٹی آئی کوئی 70-80-90 سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی تھی. اب یہ تو ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم حکومت کے خلاف بھی اپوزیشن کریں اور اپوزیشن کے خلاف بھی اپوزیشن کریں. تو ظاہر ہے کہ ہم نے اس بات کو ترجیح دی, اور پارلیمانی کردار کے لیے ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم نے ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایک پالیسی لی. اور چونکہ وہ خود میرے گھر تشریف لائے تھے بڑے بڑے وفود کے ساتھ, اور ایک دن نہیں بلکہ 2 دن مسلسل آئے, اور اس کے بعد ہم نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ جمعیت علماء اسلام کے جو آپ کے بارے میں تحفظات ہیں وہ نہ یہ اتنے ہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی پردہ ہے, نہ اتنے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار ہے, بلکہ اتنے ہیں کہ جیسے آپ کے اور ہمارے درمیان پہاڑ ہیں. تو ایک لمحے میں پہاڑ جو ہے وہ سر نہیں کیے جا سکتے. تو اس لحاظ سے آپ کو جے یو آئی کے تحفظات دور کرنے ہوں گے, اور انہوں نے اس پر اتفاق کیا. لیکن تحفظات دور کرنے کے لیے بھی, بلکہ مذاکرات کرنے کے لیے بھی تو ماحول چاہیے. تو یقیناً ہم نے ایک دوستانہ ماحول بنانے میں کردار ادا کیا, اور دونوں نے کیا, انہوں نے بھی کیا, ہم نے بھی کیا. اور اب ہم اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ ماحول میں مذاکرات کر سکتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں. اچھا سر, میڈیا رپورٹ سے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے, میں تو وہاں نہیں تھا لیکن میڈیا رپورٹ ہے کہ عمران خان صاحب سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جب پوچھا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان پر ہمیں اعتماد نہیں ہے, اور وہ ان کی کردار بڑے مشکوک ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آج بھی عمران خان صاحب آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں؟ یہ میری رپورٹ میں تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جب اسد قیصر کے ہاں ہمارا کھانا تھا دوپہر کا, تو ایک صحافی نے سوال کیا, وہ اس انداز میں کیا کہ آج آپ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. تو میں نے بھی عذرائے مذاق کہا کہ میں بھی جواب نہیں دے رہا ہوں, لیکن اس تفصیل کے ساتھ یہ رپورٹ, یہ میرے ہاں رپورٹڈ نہیں ہے.
تاہم میں نے آپ کو اپنی بات مکمل نہیں کی کہ اب ہم نے کمیٹی بنائی ہے اور انہوں نے بھی کمیٹی بنائی ہے. اس وقت تک ہم نے نہ کوئی ایسا ایونٹ کیا ہے کہ صاحب آپ کے اور ہمارے جلسے مشترک ہوں گے یا ہم سڑکوں پر مل کر آئیں گے. تو اس حوالے سے ابھی تک تو ہم بالکل ابتدائی مراحل میں ہیں. جو کمیٹیوں کی گفتگو ہے وہ بھی بڑے ابتدائی مراحل میں ہے. ایون کہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہر چند کہ ہمیں اپنے رائے پر اصرار نہیں ہے اور نہیں ہم کوئی زور دے رہے ہیں، لیکن شاید آپ کے اور ہمارے موقف میں فرق ہو اور دونوں کی رائے اس پر مختلف رہے. جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گی اس پر ہر پارٹی اپنا اپنا رد عمل دینے میں آزاد ہوگی. تو اس حد تک تو بات چیت ہمارے اور ان کے درمیان. لیکن سر یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں کرنا چاہوں گا، اور ظاہر ہے آپ کو بہت لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے بارے میں آپ کی رائے سب کو پتہ ہے، جس کا آپ نے ابھی بھی بتایا کہ یہ باتیں آپ تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں، جو کہ یروشلم پوسٹ نے اس کی تصدیق کی ہے اور ٹائمز آف اسرائیل اخبار نے اس کی دعوی کیے تھی. تو اس جماعت کے ساتھ آپ کا آگے اتحاد بنتا ہوا اگر کوئی چیز بنتی ہے تو اس پہ کوشچن تو اٹھے گا نا سر؟ دیکھیے، میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اپنا تجزیہ، اپنے رائے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ عمران خان یا ان کی پارٹی کے آئندہ کے عزائم کیا ہیں یا ان کی سیاست کیا ہے، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ خبریں ہیں اور یہ ان کے پرانا حال احوال دے رہے ہیں. جس زمانے میں میں بات کر رہا تھا اور یہ خاموش تھے، تو اب وہی باتیں وہ کر رہے ہیں. لیکن اس کا امکان تو موجود ہے کہ اب ان کا وہ ہدف ناکام ہو چکا ہے، اب وہ مقاصد اور نصب العین ان کے نہیں رہے ہیں، اب وہ شاید اپنے طور پر اس کے برعکس سوچ رہا ہو. تو یہ موقع تو ہم ان کو دینا چاہیں گے نا کہ اگر ان ساری چیزوں سے وہ رجوع کرتے ہیں، اور جیسے وہ کہتے بھی ہیں کہ یو ٹرن جو ہے اچھے لیڈر کی علامت ہوتی ہے، تو یہ چیزیں اگر سافٹ ہو جاتی ہیں اور معاملات بہتر ہو جاتے ہیں اور آئندہ ان کے کوئی ایسے عزائم نہیں ہیں اور یہ پرانی خبریں ہیں جو آ رہی ہیں اور وہ ہمارے جو گفتگو ہوتی تھی اس کی تصدیق کر رہی ہیں، تو میں اس پر اس لیے بھی سخت بات نہیں کروں گا، بالکل بھی نہیں کروں گا. اس لیے کہ میں موقع اب ایک کمیٹی فارم کر دیا آپ نے، موقع دیا آپ نے. چلیں سر، میں آگے چلتا ہوں، میں آتا ہوں. سر آصف علی زرداری صاحب بڑے عرصے بعد آپ سے انہوں نے آ کر ملاقات کی، خود چل کر آیا آپ کے پاس. کوئی خاص بات سر؟ زرداری صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح تعلقات ہیں، اور میرے گھر ان کی تشریف آوری جو ہے اس میں سوچتا ہوں میرا گلہ ہے کہ انہوں نے دیر کر دی، بہت دیر کر دی. مجھے بہت پہلے توقع تھی کہ وہ تشریف لائیں گے، تاہم دیر آئے درست ہے، ظاہری بات ہے. لیکن اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہوئی ہیں کہ جس کو ہم سیاسی خبر کہہ سکیں جی، اور اس کو ہم میڈیا کے حوالے کہہ سکیں جی. بس وہ معمول کے مطابق تو آپ اپنی ناراضگی ختم کریں، آپ میرے کھانا کھا لیں کس وقت، تو اس طرح ہنستے مسکراتے بات چیت ہوئی ہے. اور علیحدگی میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی سر؟ وہی علیحدگی میں یہی ہوئی. اچھا، یہ علیحدگی میں یہی بات ہے. کوئی خاص ایسا مدعا جس کے اوپر کوئی ایسی بات آپ نے کچھ چھیڑا ہو، انہوں نے کچھ بات نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں کی. ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور اس وجہ سے ان کو پھر جلدی بھی جانا پڑ گیا، اور پھر میں فالو کرتا رہا ان کو. وہ کوئی ڈاکٹرز نے ان کو 2-3 دن آرام کرنے کے لیے بھی کہا، ان کے جو مصروفیتیں تھیں وہ بھی منسوخ کر دی انہوں نے. تو ظاہر ہے کچھ طبیعت میں ایسی بات ہوگی. تو پرانے دوست ایک دفعہ پھر مل گئے سر، کہہ سکتے ہیں ہم سر. اب یہ کنٹینیو آگے رہے گا سر. اچھا سر، دیکھا ہم نے وزیر اعظم پہلے ملے، پھر صدر صاحب بھی آ گئے، پھر صدر صاحب چلے گئے، پھر وزیر اعظم صاحب آئے. تو شہباز شریف صاحب جب ملاقات آپ کر گئے تھے تو ایک طرف تو پی ایم ایل این کے وہ ظاہر ہے ان کی بھی حیثیت ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، تو ان کی ملاقات اور پھر ان تمام ماحول کوئی اہم گفتگو سر؟ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، اس خانوادے کے ساتھ حضرت میرا ایک بہت پرانا تعلق ہے. اس تعلق
وہ تعلق اختلاف کی صورت میں بھی رہا ہے اور اتفاق کی صورت میں بھی رہا ہے۔ ہم وفادار لوگ ہیں، تعلقات کا احترام کرتے ہیں، ابھی بھی لحاظ کر رہے ہیں، ابھی ان کا احترام ہمارے دل میں ہے۔ لیکن جہاں تک سیاسی موقف کا تعلق ہے تو ہم نے واضح طور پر ان سے یہ کہا کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے اور 7-8 مہینوں میں ہم نے چاروں صوبوں میں ملین مارچ کیے ہیں۔ ابھی لاہور میں جو ہمارا جلسہ تھا، شاید لاہور کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا ہوگا جو ختم نبوت کے حوالے سے تھا، اور مزید بھی ہم آگے پروگرام رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ لوگ بھی تو سیاسی زندگی میں نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں، آپ بھی نیب کے اور ایف آئی اے کے اور ان کی تحقیقات کے اور جیلوں سے اور جلاوطنیوں سے گزرے ہیں، کیا کبھی آپ کے لیے ممکن رہا کہ ایک دم اپنا سارا سیاست کا رخ تبدیل کر کے جو ہے تو ایک یو ٹرن آپ لے سکیں جی؟ تو جس طرح سیاسی لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ایک سیاسی جماعت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس نے ایک سٹانس لے لیا ہے اور اس میں ہم کوئی فوری رد بدل کر سکیں۔ ہم اس الیکشن پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں، اور اس وقت میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ ملاقات میں ہو، آگے پیچھے بھی باتیں ہوتی رہی تھی ہماری، تو میں نے ان سے کہا جی آپ اس وقت پاکستان پر ایک اقلیت حکومت کر رہی ہے جی، کیونکہ مسلم لیگ کی اپنی تعداد تو اتنی نہیں ہے کہ وہ حکومت کر سکے۔ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بینچوں پہ بیٹھی ہوئی ہے جو حکومت میں اپنے آپ کو شامل نہیں کہہ رہی ہے جی، صرف ان کو سپورٹ دے رہی ہے۔ تو سپورٹ دینے والی قوت جو ہے اگر وہ ہٹ جاتی ہے تو پھر حکومت بھی چلانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک کمزور پوزیشن ہے کہ آپ کے ساتھ وہ حکومت میں شریک نہیں ہے، محض سہارا دیے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اپوزیشن مضبوط ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ملک کی جو ہے اور پارلیمان کی جو ہے وہ آپ کو حق نہیں دے رہی ہے کہ آپ حکومت کرنے کا آپ حق نہیں رکھتے، سیدھی بات یہی ہے۔ آپ نے سامنے کہہ دیا کہ آپ میں تو کہتا رہتا ہوں، کیا آپ کی میں نے پارلیمنٹ میں کہا ہے، ان کی موجودگی میں کہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر میں نے کہا ہے، اسمبلی میں کیا جواب دیا سر انہوں نے؟ مثلا اسی مقصد کے لیے آئے تھے صرف کہ جی وہ آپ کو کوئی پیشکش کریں سر؟ ظاہر ہے وہ تعلقات کے ذرا نرم رکھنے کے لیے یا کوئی یہ خیال رکھتے ہوں گے، اور یا وہ سپورٹ کے لیے آئے تھے، وہ سیاسی لوگ ہیں، اتنا تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان کے لیے ایک دم اس طرح تبدیلی یا ڈائیورشن جو ہے وہ تو میں سوال کروں گا آگے سر۔ ارے سر ایک سوال کریں، کلیئر ہے، میڈیا میں آیا ہے، میں چاہتا ہوں وہ کلیئر ہونا چاہیے، آپ ہی کی زبان سے ہونا چاہیے۔ کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے آ رہے تھے، اسلام آباد آ چکے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف سے ملنے سے انکار کر دیا، کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ میں نے تو پارٹی کی دوسری تیسری قیادت کے آنے سے بھی انکار نہیں کیا، تو میں ان کی قیادت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اس طریقے سے۔ تو خبر مجھے بھی ملی تھی کہ شاید وہ آ رہے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی باضابطہ رابطہ نہیں ہوا، میڈیا میں نے دیکھا جی۔ تو اس کے بعد مجھے یہ اطلاع آئی کہ نہیں، پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور میاں صاحب بھی وہاں پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں اور دوسرے تمام پارٹیوں کے سربراہان بھی پہنچ گئے ہیں، تو آپ بھی چلیں۔ جب میں وہاں گیا تو پارلیمنٹ نہیں تھا، اور وہ جو خصوصی کمیٹی ہے اس کا اجلاس تھا، تو میں اس کے اجلاس میں چلا گیا، اور باقی باتیں پھر وہاں اجلاس ہی میں ہوتی رہیں، لیکن اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ ایک ترمیم کے لیے بلایا گیا تھا، اس میں ان کی تعداد پوری نہیں ہو رہی تھی، تو میاں صاحب پھر واپس چلے گئے۔ انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اب بات چیت کا کوئی فائدہ ہے نہیں اور تعداد پوری نہیں ہے حکومت کی، تو میرے خیال میں ہوم ورک پورا نہیں تھا، اس لیے میاں نواز شریف صاحب بھی چلے گئے، حالانکہ وہ ووٹ کاسٹنگ کرنے کے لیے میرا اندازہ یہ تھا کہ وہ شاید اپنے ساتھیوں پر ناراض ہو کر واپس چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ نے ان سے ملنے سے انکار نہیں کیا، یہ کلیئر ہو گیا، جو کہ ایک میڈیا میں بہت زیادہ غلط۔ اچھا سر، یہ تو آئے ہیں بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہر چند کے وہ حکومت میں ہیں، وہ اپوزیشن میں ہیں، جس طرح میں شجاعت حسین صاحب کے گھر جا سکتا ہوں، میں میاں صاحب کے گھر بھی جا سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں میرے لیے۔ اگر میاں صاحب نے بلایا آپ کو، اگر نہ بھی بلایا تب بھی جا سکتا ہوں، جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سیاسی ملاقات ضرورتوں کے تحت ہونی چاہیے، اب صرف یہ یاریاں دوستی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو سر ایک خبر چلی گئی ہے بہت امپورٹنٹ کہ آپ کسی بھی وقت میاں صاحب سے مل سکتے ہیں، اور اگر میاں صاحب آپ کو بلائیں گے تو آپ فوراً جائیں گے، بالکل ملاقات کریں گے، اشکال نہیں ہے، موقف ہمارا اپنا ہوگا، وہ تو بات چیت پھر ہوگی سر، دیکھا جائے گا۔ تو یہ جتنے آپ بھی مولانا صاحب کو، آپ بھی نواز شریف کو بہت سے معاملات میں کنونس کیا ہے، میاں صاحب بھی آپ کو بہت سے معاملات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جتنے بھی حضرات آئے ہیں،
میرے خیال میں ہم نے جتنی ہم سے ہو سکا، شاید ہم حق نہیں ادا کر سکے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کمزور ہیں ہم ان کی مہمانداری کا حق ادا نہیں کر سکے ہوں گے، لیکن جتنے ہم سے ہو سکا ہم نے کوشش کی کہ ہم پورے احترام کے ساتھ ان کو ریسیو کریں، احترام کے ساتھ ان کو سی آف کریں، اور جو ایک مہمان کا احترام ہو سکتا ہے تو بلاول صاحب 2 دفعہ آ گئے سر آپ کے پاس، جی بالکل، وہ کیوں آئے سر؟ 2 دفعہ سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، نہیں، ان کا گھر ہے۔ لیکن اس وقت سر 2 دفعہ آئے تھے، کسی خاص مسئلے پہ آئے وہ تھے؟ آئے تھے جی اس پہ جی کہ وہ جو مسئلہ ہو گیا تھا، جو آئینی ترمیم، عدالتی اصلاحات، آئینی ترمیم کا مسئلہ، تو اس پر ان کا خیال یہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی اپنا ایک ڈرافٹ بنا لے اور جے یو آئی اپنا ایک ڈرافٹ بنا لے اور ہم پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور وہ گلا اس پر بیٹھ کر پھر ایک جس پہ اتفاق ہو سکتا ہے وہ اتفاقی نکات نکال کے اسی کو پھر ہم اسمبلی میں پیش کر سکیں، تو میں نے کہا یہ بھی ایک مثبت پریکٹس ہے، آپ بھی کر لیتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، تو جہاں پہ بات ٹھہر جائے گی پتہ چل جائے گا کہ ہم اتفاق کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری ملاقات میں تھا یا پہلی ملاقات میں؟ یہ ان کی پہلی ملاقات میں تو انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہوگی کہ سر مہربانی کریں، سب کچھ سجا ہوا ہے، صرف نہیں اس میں بھی ہر چیز تیار ہے، آپ آئیں اور آ کے ووٹنگ کر دیں۔ اس میں بھی ایسی بات انہوں نے نہیں کہی، بلکہ وہ خود بھی جیسے کچھ اپنے دل میں تحفظات لیے ہوئے تھے آئینی ترمیم کے بارے میں، اور ان کے گفتگو لب و لہجے سے یہی اندازہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بھی کچھ تحفظات رکھتے ہیں۔ مسودہ دیکھا تھا انہوں نے سر، جب یا اسی دن دیکھا جس دن آپ سے ملاقات کیا تھا؟ جب پہلی ملاقات جب ہوئی اور ان کا وہ میرے پاس موجود تھے، جب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں مسودہ آ گیا ہے، تو اس کے وقت کپڑے کے تھیلے، مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے پاس بھی پہلے سے آیا ہوا ہے۔ اچھا، اس وقت آیا تھا، تو تھیلے میں لپٹا ہوا تھا کپڑے میں سر مسودہ؟ یہ تو ریسیو کرنے والے کہتے ہیں کہ کالے تھیلے میں تھا، کالے تھیلے میں لپٹا ہوا۔ تو سر وہ مسودہ آ گیا آپ کے پاس، تو اور بلاول بھٹو صاحب 2 دفعہ آئے اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی آپ بھی تیار کریں، ہم بھی تیار کریں۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اب سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ترمیم جو ہر طرف سے پذیرائی ہے، خاص طور پہ 2006 میں جو میثاق جمہوریت کا تھا وہ اس کا حصہ تھا، آپ بھی اس کا حصہ تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی تھیں، میاں نواز شریف صاحب بھی تھے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ، آپ اس کے کتنے داعی ہیں سر؟ دیکھیے میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ میثاق جمہوریت جن پارٹیوں کے درمیان طے ہوا تھا اس میں ہم موجود نہیں تھے اور ہم اس کے دستخطی بھی نہیں ہیں، لیکن بعد میں مختلف فورمز پر جب کوئی ایسے ریزولوشنز آئے انکلوڈڈ بائی سی او ڈی تو ہم نے اس پر ہاں کیا ہے، تو ظاہر جب ہاں کر لیا تو ہم بھی پابند ہو گئے اس کا، اور ہم نے بھی اتفاق کر لیا ہے، اور اس ڈاکومنٹس میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، تو ایک دستوری کورٹ ہو اور اس میں صرف سیاسی جو مقدمات ہوتے ہیں، آئین کی تشریحات ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ وہی کورٹ ڈسکس کرتا رہے، اور جو 60,000 عام لوگوں کے کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے ان لوگوں کے اوپر بھی رحم کیا جائے تاکہ ان کے کیس جلدی اٹھائے جا سکیں، اور پورے ملک میں حضرت چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک 24 لاکھ کیسز ایسے ہیں کہ جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں پورے، تو خیر کوئی عام آدمی کا کوئی حق نہیں ہے عدالتوں سے، تو ان کو انصاف کی توقع ہوتی ہے، اور 12-14 سال سے سر؟ یہ 12 نہیں حضرت نسلوں میں چلی جاتی ہے۔ اوہ مائی گاڈ، اللہ اکبر۔ تو اب یہ ہے کہ اس پر تو ہمیں اتفاق تھا جی، لیکن حکومت نے جو ان کی رائے تھی اور اس کو ہم نے رد کیا تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ ہم ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ اس پر ترمیم لائیں اور سپریم کورٹ کے ججز میں اضافے کا ایک ترمیم لائیں، وہ دونوں آئینی ترامیم تھی، ایکٹ کے تحت شاید نہیں ہو سکتی جی، یا ایک ہو سکتا ہے دوسرا نہیں ہو سکتا جی، تو اس حوالے سے ہم نے ان سے کہا کہ میں نے بلکہ اسمبلی میں تقریر کی اسی بنیاد پر جی
کہ آپ آئینی ترمیم کر رہے ہیں. آئینی ترمیم تو اتنی اہم چیز ہوتی ہے کہ جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. اسی لیے تو اس میں رد و بدل کے لیے شرط بھی سخت رکھ دی گئی ہے. تو یہ اس کی استحکام اور اس کو مستحکم بنانے کے لیے یہ شرائط دی گئی ہیں. آپ صرف افراد کو ایک فائدہ پہنچانے کے لیے یہ بہانے بنا رہے ہیں کہ جی اس میں یہ فائدہ ہوگا, یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں. بس سوائے اس کے لوگ کہیں گے جی کہ فائزی صاحب کو انہوں نے بنانا تھا اور بنا لیا انہوں نے, جی بس ایک فرد تک بات جائے گی. دوبارہ لوگ سمجھتے ہیں باتوں کو اور میڈیا پہ تبصرے ہوتے ہیں, اس سے لوگوں کو پیغام پہنچتے رہتے ہیں. جی تو اس حوالے سے میں نے ایک تقریر کی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ مدت میں اضافہ, تعداد میں اضافہ, ان باتوں کو چھوڑیں. آپ لانا چاہتے ہیں تو عدالتی اصلاحات لائیں, جی جوڈیشل ریفارمز لائیں. اور یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا بھی میں نے ذکر کیا, اسی لیے کہ مجھے پتہ تھا کہ وہ وہاں پر اس میں ہے. تو خیر بہرحال یہ باتیں جب میں نے کہیں تو اسپیکر صاحب نے مجھے متوجہ کیا کہ یہ ہم نے ایک خصوصی کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اگر آپ یہ تجاویز وہاں رکھ دیں تو بہتر ہوگا تاکہ وہ وہاں پر ڈسکس ہو سکیں. تو میں نے وہاں کمیٹی میں جا کر باتیں رکھی, لیکن اس وقت کا پہلا اجلاس تھا اور چیئرمین ہمارے خورشید شاہ صاحب بنے تھے, تو ان کو مبارکباد بھی دی. میں نے اپنی بات بھی کی, لیکن میں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس کمیٹی کے کوئی TORs طے ہوئے ہیں, ایجنڈا کیا ہوگا اس کا. تو وہ بھی اس وقت تک نہیں بنا تھا. جی تو اگلے دن شاید پھر انہوں نے اس کو اناؤنس کیا اور بتایا کہ بھائی اس میں آپ اپنی سفارشات دے کے آگے سر اس ایشو جی کمیٹی کو. تو اس کے بعد پھر اگلے اجلاس میں میں گیا ہوں. جی اور اتنا پتہ چلا کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں, کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. جی تو ہم نے کہا کہ جی جو ہم نے اس کو مطالعہ کیا ہے آپ کے اس ترمیمی بل کا, وہ تو سرے سے پورے آئین کا حلیہ بگاڑ رہا ہے. اور ہم امین ہیں, اگر پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم امین ہیں اس بات کے کہ ہم جو بھی بات کریں وہ نہ آئین کے خلاف ہو, وہ نہ قوم کے مفادات کے خلاف ہو, نہ وہ اداروں کو متاثر کرے, نہ اس کو کمزور کرے. یہ تو سارے آپ عدلیہ کو کمزور کر رہے ہیں, اور دوسرا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کو آپ اس کے دائرے کو تنگ کر رہے ہیں. اور اس میں جو ایک استثنائی کیفیت ہے جو زیادہ تر ملٹری کے حوالے سے ہے, اس کو آپ دائرہ بہت وسیع کر رہے ہیں اور طاقتور بنا رہے ہیں, ان کو اور مضبوط کر رہے ہیں. تو یہ شاید پبلک پہ اچھا اثر نہیں ڈالے گا, اس کا بڑا رد عمل آئے گا. تو اس کا مطلب ہے بیسک اختلاف آپ کا جو تھا سر, ایک تو مسودہ آپ کو نہیں دکھایا گیا, دوسرا آپ کی سفارشات جو تھیں جو کہ بہت اہم تھی اس کو انکلوڈ نہیں کیا گیا, تیسرا جو سب سے زیادہ آپ کا اعتراض ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس یعنی انسان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے, کیونکہ ججز کی تعداد تو ماضی میں بھی بڑھتی رہی ہے, ایجز اوپر نیچے ہوتی رہی ہیں سر, اور یہ اسپیسیفک ایک جج کے لیے نہیں تھی. جتنے بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کی عمر بڑھ جائے گی اور ہائی کورٹ کے جج کی عمر بڑھ جائے گی. اور اگر 17 جج کے بجائے, کیونکہ پینڈنگ کیس ہے, اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ بھی کیا جائے تب بھی اس کورٹ کو اور مزید اگر ججز مل جائے, جیسے انڈیا میں 31 سے بھی زیادہ جج, تو سر اس پہ آپ کا اعتراض سمجھ میں نہیں آیا. فنڈامنٹل رائٹس کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے بہت صحیح بات کی کہ بنیادی حقوق اگر انسان کے متاثر ہو رہے ہیں تو وہ تو بہت خراب چیز ہے. تو آپ کا مین اعتراض یہی تھا بنیادی؟ نہیں, بات یہ ہے جی کہ آپ نے بڑی ایک تو دلچسپ بات کہی کہ مسودہ نہیں دکھایا گیا. جی اب ظاہر ہے مسودہ نہیں تھا ہمارے پاس. جی اب ہوا میں ہم لڑ رہے تھے اور ہم بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں مسودہ حوالے کرو. جو باہر وہ خدا کر کے ہمیں مل تو گیا, لیکن جب ہم نے اس کو دیکھا تو وہ تو سرے سے آئین کا بھی حلیہ بگاڑ رہا تھا. جی انسانی حقوق ختم ہو رہے تھے, عدلیہ کو اتنا کمزور کیا جا رہا تھا کہ اگر آپ کوئی سرکار کا کوئی کیس ہے کسی ہائی کورٹ جج کے پاس اور وہ سمجھے کہ جج جو ہے ہمارے خلاف جا رہا ہے تو اس کو فوراً ٹرانسفر کر دیجیے, یا یہ کہ اس سے فوری طور پر یہ کیس لے کر دوسرے جج کے سامنے رکھ دیجیے. یعنی اپنے اختیار اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں حکومت کو. ظاہر ہے جی, تو حکومت تو کل آپ کی بھی ہو سکتی تھی. یہ غلط چیز ہے. اچھا, میری بھی ہو تو میں یہ کیوں غلط ہے نا جی. اگر آج کی حکومت کی ضرورت ہے, ہم وقتی ضرورتوں کے لیے آئین میں ترمیم کرتے ہیں, پھر وقتی ضرورت کے تحت ہم نے ماضی میں جتنے تجربے کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جمہوری لوگ بات جمہوریت کی کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کو طاقتور بنانے کی,
ہم بات کرتے ہیں پارلیمان کو طاقتور بنانے کی، لیکن عملاً پارلیمان مسلسل کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، جمہوریت مسلسل کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، جوڈیشری کو ابھی کمزور کیا جا رہا ہے جو بہت طاقتور ہو رہی تھی۔ ابھی کیا حال ہے سر جوڈیشری کا، یہ بتائیے کیا اسٹیٹس ہے؟ ابھی کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک سینیئرٹی کو بنیاد بنا کر ترقی والی بات تھی، تو اس پر ہم نے یہ کہا تھا کہ صرف سینیئرٹی تو نہیں ہے دلیل، یہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کارکردگی اس کی کیا رہی ہے، یہ بھی تو فٹنس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس قابل بھی ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ سکے، بیمار آدمی ہو، زیادہ ہو، تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر۔ تو اس پر سر یہ جو اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے جو میرٹ آپ نے ابھی بتایا ہے، اس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہے نا؟ کیونکہ سر میں آپ کو بتاؤں جی، ہمیں اعتراض بہت سی چیزوں پہ نہیں ہے، اچھا، لیکن جب اس کی تطبیق ہو رہی ہے، اس پر عمل درآمد کا مرحلہ آتا ہے، وہاں خراب کیا جا رہا ہے بہت سی چیزوں کو جی۔ اچھا، اور یعنی کان کو یہاں سے پکڑنے کی وجہ الٹی سائڈ سے آپ پکڑنا، صحیح جگہ سے پکڑیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ مسئلہ نیتوں کا ہے جی، ہر چیز تبدیل کی جا رہی ہے اپنے سیاسی مفاد کے لیے، ہر چیز تبدیل کی جا رہی ہے اپنے حکومتی مفاد کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے لیے۔ تو اب اگر ہم وقتی مفادات کو، اسی تسلسل میں ہم نے جمہوریت کو کمزور کیا ہے، اسی تسلسل میں ہم نے پارلیمان کو کمزور کیا ہے، یہاں پر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے پنجے کو مضبوط کیا ہے اور مسلسل مضبوط کیا ہے، ہم کس منہ سے جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس طرح جمہوریت کے علمبردار بن سکتے ہیں جبکہ ہمارا ہر قدم ہر پارلیمنٹ کے اندر اور ہر حکومت کے اندر فوج کے مفاد میں جاتا ہے، اس کو تقویت دینے کے لیے جاتا ہے، اور ہمیں کہتے ہیں یہ ہم ناگزیر ہیں، ہم ناگزیر ہیں۔ یعنی ڈکٹیٹر ساری زندگی یہ تاثر قوم کو دیتا ہے کہ میں ناگزیر ہوں، اگر میں نہ ہوا تو ملک نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ تاثر جو ہے میرے خیال میں ہمیں لانا چاہیے کہ ملک مضبوط ہے، ملک کے ادارے مضبوط ہیں، ملک کا پارلیمان مضبوط ہے، جمہوری عمل مضبوط ہے، اور اس کو اس سمت پہ لے جایا جائے کہ جہاں پر قوم مطمئن ہو سکے۔ اچھا سر، یہاں پر میں آپ سے حجت کروں گا کہ پارلیمنٹ میں ہم نے بڑی تقریر سنی، سیاسی جماعتوں کے لوگوں کی تقریر سنی، آپ لوگ کافی بیٹھے، بندیال صاحب کی کوٹ تھی، اس میں آپ نے فل کوٹ مانگا، جو فیصلے آئے، میاں نواز شریف صاحب الیکٹڈ وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت کو جس طرح گرایا گیا غیر آئینی طور پہ، پنجاب کی حکومت 63A پہ گرائی گئی، ابھی 8 رکنی بینچ کا جو فیصلہ آیا ریزرو سیٹ کے بارے میں، یقیناً میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ سمجھتی ہیں یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی، بے شمار جوڈیشری میں ایسے فیصلے ہیں، 184(3) کا جو سو موٹو نوٹس کا ہے کہ تقریباً 57 تو سر ثاقب نثار نے آپ کے ایکشن، جیسے منیر کے زمانے سے گنے نا، جسٹس منیر سے آگے میں اس سے ہٹ نہیں رہا، جسٹس منیر سے لے کر اگر 2024 تک ہم دیکھیں تو میرا اپنا یہ خیال نہیں ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹ آف لاء یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ عدالتی فیصلوں کا ہے، جو جسٹس منیر سے لے کر آج تک ہوا ہے، اور بھی ادارے ہیں۔ اب ایک اور چیز بھی آتی ہے سر کہ آپ انتظام، ہر کی جیورڈکشن ہے، آئین نے تو متعارف کیا ویسا، پارلیمنٹ کی جیورڈکشنز ہے، جوڈیشری کی جیورڈکشنز ہے، ایگزیکٹو کی جیورڈکشنز ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر سو موٹو نوٹس کے تحت جسٹس افتخار نے یا جسٹس ثاقب نثار نے یا جسٹس بندیال نے یا ظہیر صاحب نے یہ جوڈیشل ایکٹیویزم پیدا کی، اتنی طاقت دے دی کہ وہ انتظامی معاملات میں گھسنے لگے، پارلیمنٹ کی طرف سے ہمیں تکلیف ملی، سیاستدانوں نے اظہار کیا، انتظامیہ نے اظہار کیا۔ تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ اس وقت جو عدالت ہے، جس طرح ابھی 8 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد وہ فیصلہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگ اس کو انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ کہتے ہیں، ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جو ان کی اختیار نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ مانو ہر صورت میں۔ تو جوڈیشری آؤٹ آف وے جا کر اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے، اور ان کا احتساب بھی نہیں ہوتا ہے سر، کسی جج کا احتساب بتا دیں جسٹس منیر سے لے کر۔ تو کیا ایسی عدالت کو جو خود ساختہ اختیار لے کر دوسروں کے اختیارات غصب کر رہی ہے اور بہت زیادہ آپ کے اپنے اختیارات سے تجاوز کام کر رہی ہے اور انکانسٹیٹیوشنل فیصلے کر رہی ہے اور اس کا کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتا، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے سر، ان کی اصلاحات کی جائے جیسے دنیا میں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ آئینی اصلاحات لائی جائیں، یہ تجویز ہی میری ہے۔
اور یہی انہوں نے مجھے جتلانے کی کوشش کی کہ آپ نے مدت ملازمت میں اضافے کا بات کی، ہم نے وہ واپس لے لی. آپ نے ججوں کی تعداد میں اضافے کو کہا کہ بھئی اس کو فی الحال چھوڑ دیں، ہم نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا کہ عدالتی اصلاحات ہونے چاہیے. تو یہ بات میں نے اسی بنیاد پر کہی تھی کہ یہ ماضی مجھے معلوم تھی، اور ہم نے ادارے کو اپنے دائرۂ کار کے اندر اور اس کے اندر طاقتور بنانا تھا. ہمارے ادارے اپنے دائرے سے باہر جاتے ہیں، اپنا ادارے کو کمزور کرتے ہیں، دوسری اداروں پر اپنا پنجہ مضبوط کرنے اور ان پر ہاتھ ڈالنے کی طاقت جو ہے اپنے حاصل کرتے ہیں. یہ سوچ اگر فوج میں ہے تب بھی غلط ہے، یہ سوچ اگر عدلیہ میں ہے تب بھی غلط ہے، یہ سوچ اگر پارلیمنٹ میں ہے تب بھی غلط ہے. پارلیمنٹ ہر چیز کے سپریم ہے، بالکل سر. لیکن پھر بھی کسی آئین کی تو پابند ہے. بالکل سر. تو مین طاقتور چیز جو ہے وہ آئین کو ہونا چاہیے، اور آئین اپنے اداروں کا جو دائرۂ کار متعین کرتا ہے، ہر ایک اپنے دائرۂ کار کے اندر رہیں، ان کے درمیان طاقت کا ایک توازن رہے، اور اس توازن میں جب ہم ملک چلائیں گے تو فوج بھی مضبوط رہے گی، عدلیہ بھی مضبوط رہے گی، آپ کے بیوروکریسی بھی مضبوط رہے گی، آپ کا پارلیمانی نظام بھی مضبوط رہے گا. یہ چیزیں جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں کہ وقتی ضرورتوں کے لیے، اور ایک آئینی ترمیم لا رہے ہیں اس خیال سے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو اوپر لانا ہے، مخالف کو میں نے نیچے لانا ہے. جب ہم افراد کو مد نظر رکھ کر آئین کے الفاظ استعمال کریں، آئین کی اصطلاحات استعمال کریں، تو یہ ہوتی ہے وہ بدنیتی کہ جس کی بنیاد پر پھر آپ دوسرے کو اعتماد بھی نہیں رہ سکتی. یہ ہم نے موقف لیا ہے، اور یہ باتیں بالکل صحیح ہیں آپ کی کہ آئینی اصلاحات ہونے چاہیے، لیکن آئینی اصلاحات بھی وہ کہ کم از کم اس پر کس کا اختلاف ہے، اس پہ اپوزیشن اور حکومت کا اختلاف کیوں ہوگا، لیکن اس طرح کا مسودہ تو لایا جائے نا. تو ہم نے اختلاف اس بات پر کیا تھا کہ آپ نے جو ہمیں مسودہ نہیں دکھلایا، اور آپ اندازہ لگائیں حضرت، ہم نے تو پھر بھی کچھ تھوڑا بڑا پڑھا ہے، کچھ تو پڑھا ہے نا. چاہے آپ کا مسودہ کچھ ہو، میرا مسودہ کچھ ہو، لیکن تبصرے کے لیے ایک ڈاکومنٹ تو ہے نا. آپ کے عوام میں جو صورتحال بنی ہے انہوں نے تو سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے نا. وہ کیوں کہتے ہیں کہ حکومت کا ساتھ مت دو؟ یعنی وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں. پبلک ان کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھتی، اس لیے دباؤ آتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. تو ان اصلاحات کی حضرت اگر ضرورت ہے تو پھر ہمیں سنجیدگی سے جانا چاہیے. یہی ہم نے امید کی تھی چودھری افتخار صاحب سے. وہ جسٹس افتخار، ہم نے ان کے لیے تحریک چلائی، میاں نواز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس لندن میں بلائی. ان ساری محنتوں کے بعد جب ان کو ہم نے واپس اپنی جگہ پہ بحال کیا تو پھر ہمارے اوپر ہی حملے کیے، اور انہیں کے لیے امتحان بن گیا اور ہمارے لیے امتحان بن گیا. اور جج کے پاس میں تو کتاب کا پابند ہوں، میں تو قانون و آئین کے مطابق فیصلہ دے رہا ہوں. میرے سامنے تو یہ چیزیں، ان کے ہاں بھی الفاظ ہوتے ہیں، فوج کے پاس بھی الفاظ ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی الفاظ ہوتے ہیں، بہت میٹھے، خوبصورت اور معصوم قسم کے الفاظ و کلمات سے ہم ایک بری چیز، کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ بات تو سچی ہے لیکن تمہاری ارادے غلط ہیں. تو اس چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے بڑی سنجیدگی سے نکلنا ہوگا. وقتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بجائے ہمیں ایک دائمی اصلاح کی طرف جانا پڑے گا. اچھا سر، میں یہ ایک بہت ضروری ہے اور یہ لوگوں کی رائے ہے جو آتی ہے. سیاستدانوں کا ہم احتساب دیکھتے ہیں، انتظامیہ کا احتساب دیکھتے ہیں، بیوروکریسی کا دیکھتے ہیں، ایون ہم فوج کا بھی دیکھتے ہیں. ان کا اپنے خود ساختہ احتسابی عمل ہے، اس میں بھی کئی کورٹ مارشل ہم نے دیکھے ہیں، ایڈمرل کے بھی دیکھے ہیں، ابھی ڈی جی آئی کورٹ مارشل آ گئے. لیکن سر جوڈیشری کا احتساب ہم نہیں دیکھتے ہیں. بردر ججز، حالانکہ 209 سپریم جوڈیشل کونسل ان کا موجود ہے. آپ مجھے بتائیں سر کہ یہ آئین کی پامالی کریں، یہ آئین توڑیں، یہ ان کانسٹیٹیوشنل فیصلہ کریں، یہ الیکٹڈ وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیں، یہ الیکٹڈ وزیر اعظم کو ختم کر دیں، یہ پنجاب کی حکومت کو ختم کر دیں، اور خود اس کی تصدیق یہ خود کرتے ہیں کہ یہ سب ان کانسٹیٹیوشنل ہوا ہے. پھر ہم مس کنڈکٹ دیکھتے ہیں، کرپشن دیکھتے ہیں، ججز ریفرنس جاتا ہے، وہ ریزائن کرتے ہیں، معاملات ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے زیادہ طاقت قاضی کو دی ہوئی ہے، اور قاضی اپنا احتساب ہونے نہیں دیتا ہے. سر انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں، دوسری جگہ دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرتی ہے. دیکھیے، یہی 18ویں ترمیم جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک متفقہ ترمیم تھی، ختم نبوت کی ترمیم کے بعد یہ متفقہ ترمیم تھی. اور
اس کو چیلنج کرنا چاہا چودھری افتخار نے جی۔ چودھری افتخار نے 19ویں ترمیم پر ہمیں مجبور کر دیا، اور وہ جو ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جو کہ ججوں کی تقرری بھی اس کے سامنے سے گزری گی، وہ شق انہوں نے اڑا دی، اور آج تک اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اور ترمیم کرا دیا آئین کے ہم سے جی۔ تو اس طرح 19ویں ترمیم جو ہے یہ اس میں پورے پارلیمنٹ کو اور حکومت کو بلیک میل کیا گیا، اور کورٹ نے ہمیں بلیک میل کیا۔ تو جب آپ پارلیمان کو جو سپریم ہے اس کو کوئی رول ہی نہیں دے رہے اور اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور یہ عوام کے نمائندے ہیں، یہ آپ کو صرف ایک تصدیق دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کر لیا اس کے پیچھے ہمارے پیچھے عوام ہے اور عوام کی تائید آپ کو حاصل ہے۔ تو فوج بھی اگر لڑتی ہے تو پشت پر عوام کی تائید ہونی چاہیے، عدالت بھی اگر کام کرتی ہے تو اس کے اوپر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے، بیوروکریسی بھی اگر کوئی کام کرتی ہے تو اس کے اوپر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ جو رشوتیں اور غبن اور جبر اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اس پر کون اعتماد کرے گا جی؟ یعنی اگر پبلک کو یہ رپورٹ ہو جائے کہ بھئی اس قسم کی چیزیں ہیں، اب ہم سیاسی لوگ ہیں جی، میں اگر بات کروں گا تو میں خبر کی بنیاد پر کرتا ہوں جی۔ آپ عدالت ہیں، آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے، تو وہاں مجھے پھر دستاویز پیش کرنی پڑے گی۔ اب ان چیزوں کی دستاویز ہوتی نہیں ہے، لیکن ایک بات حقیقت بھی ہوتی ہے، تعصب بھی اس کا بالکل صحیح ہوتا ہے، لیکن اس قسم کی چیزوں میں ہمیں اصلاحات کی ضرورت، پھر اصلاحات کا لفظ دوبارہ دہراؤں گا کہ اصلاحات بہت ضروری ہے۔ کون لائے گا سر؟ پارلیمنٹ لائے گا؟ پارلیمنٹ ہی لائے گی، لیکن سلیقے سے لائے نا۔ مثلا آپ اس پہ متفق ہیں کہ عدالتوں کے ججز کا احتساب جو 209 کے تحت پارلیمنٹ نے بنایا تھا اس کے تحت نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں وہ تو ختم ہی کر دیا، ہو کیا رہا ہے؟ ہو ہی نہیں رہا ہے، جو ہونا تھا وہ اسے ختم ہی کر دیا۔ دیکھو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو آپ کا ہے نا جی یہ مسودہ، تو اس مسودہ کے بارے میں آپ ہم پہ اعتماد کریں جی، اور آپ ہم پہ اعتماد کریں، ہم تو آپ ہی کی بات کر رہے ہیں اور ہم تو آپ ہی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا دیکھو اعتماد کی جہاں تک بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، توحید کے لیے لڑ رہے تھے، شرک کے خلاف لڑ رہے تھے، آگ میں جھونک دیے گئے۔ وہ پیغمبر اللہ کو کہتا ہے کہ کیف تحیی الموتی، آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے اولم تؤمن، کیا تم مجھ پر یقین نہیں رکھتے؟ تمہارا ایمان نہیں ہے اس کے اوپر؟ قال بلا، مجھے ایمان ہے، ولکن لأطمئن قلبی، میں اپنے دلی اطمینان مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے کہا دیکھو پھر پرندے لاؤ، کاٹو اور مختلف پہاڑیوں پہ رکھو، دیکھو کس طرح آتی ہے جی۔ تو پیغمبر جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں، ایمان کے باوجود ہمیں یہ حق بھی نہیں دے رہے تھے جی۔ میں یہاں مولانا صاحب کو روکوں گا، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی مولانا صاحب۔ 2018 کی الیکشن کو بھی آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، آپ وہ واحد شخص سے جو کہہ رہے تھے کہ یہ غلط الیکشن ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ 2024 کے الیکشن کو بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط کیا جائے، لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے، اب اس کی آپ تصدیق کیجئے گا کہ ملک میں جمہوریت اور ملک کے استحکام کے لیے آپ اپنی تمام خدمات دینے کو تیار ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور مان کرتے ہیں کہ جی ہم مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، یہاں انہوں نے اجلاس فٹ کر دیا ہے کہ ابھی رات کو 12 بجے اجلاس ہونا ہے، مولانا صاحب نے مان جانا ہے ہماری بات۔ پتہ چلا مولانا صاحب نے اس دفعہ کہہ دیا کہ میں نہیں مانوں گا جب تک مسودہ نہیں پڑھوں گا، یا ان اصلاحات کو جس کو میں سمجھتا ہوں صحیح بہتر نہیں ہوگا اس وقت تک۔ حضرت اس میں اصلاحات ہے ہی نہیں تھے، وہ عجیب و غریب جھول اور چیزیں عدلیہ کو خراب کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے جنہوں نے بھی بنایا تھا انہوں نے اس پر ہوم ورک نہیں کیا تھا۔ اچھا سر، میں اس پہ آتا ہوں۔ ابھی ایک چیز فیصلہ ہوا ہے ریزرو سیٹ کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک طرف پارلیمنٹ نے اپنا قانون لایا ہے، دوسری طرف ججز جو ہیں وہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے، 8 رکنی جج، جس کے بارے میں 2 ججز نے بھی کہا کہ یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، پی ٹی آئی ہے ہی نہیں اس میں، آپ سنی اتحاد کو دے دیتے، سمجھ میں آتا، اپلیکنٹ تھا۔ یہ پاکستان میں کیا دنیا کی کسی جگہ پہ بھی اس کی ایسی ججمنٹ نہیں دی۔ اب اس کو وہ کہتے ہیں مانو الیکشن کمیشن کو، ادھر وضاحت بھی کر دی، ادھر پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون لے کے آئی ہے اور اسپیکر نے خط لکھ دیا ہے۔ تو اب آپ کی کیا رائے ہے کہ
آیا سپریم کورٹ کی اس رائے کو یا جو اس فیصلہ ہے اس کو مانا جائے, یا پارلیمنٹ نے جو الیکشن ایکٹ 2017 کیا ہے اور اسپیکر نے جو خط لکھ کر الیکشن کمیشن کو دیا ہے وہ الیکشن کمیشن مانی؟ میرے خیال میں قبل اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے, اس سے ذرا تھوڑا پیچھے چلے جائیں. یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ عدالت منقسم ہے, عدالت سیاسی ہو گئی ہے. کچھ حصہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے تو کچھ حصہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ خطرناک امر ہے بہت خطرناک. جو اس چیز سے پھوٹ کے آ گئی ہے. جو فیصلہ انہوں نے ایک دم ہفتے کے روز دیا اور نہ ایک کو سنا نہ دوسرے کو سنا, نہ یہ دیکھا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں نہ غلط کر رہے ہیں, اور یہ فیصلہ آ تو گیا ہے. اب ہے تو عدالت کا فیصلہ, لیکن کسی سطح پر بھی اس فیصلے پر اعتماد تو نہیں ہو رہا کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے. ہاں کسی کے مفاد میں جائے گا تو وہ کہے گا ٹھیک کیا ہے, کسی کے نقصان میں جائے گا تو وہ کہے گا غلط کیا ہے. لیکن مجھے ہر چند کے مخصوص نشستوں پر ہمارا بھی ایک موقف ہے اور وہ پی ٹی آئی کے موقف سے ذرا مختلف ہے, لیکن میں اپنے موقف پر اصرار نہیں کر رہا. میں اگر مجھے کوئی فائدہ بھی مل رہا ہے تو میں اس پر کوئی زیادہ خوشیاں بھی نہیں منا رہا, اور اگر نہیں ہوتی تو میں کوئی زیادہ ناراضگی کو بھی اظہار نہیں کر رہا ہوں. ایک نارمل کیس کے طور پر لیتا ہوں کہ اگر اس طرح فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ صحیح ہوگا, اس طرح فیصلہ ہو گیا تو غلط ہوگا, لیکن یہ ہے کہ جو فیصلہ بھی ہو جائے اس میں کوئی سروکار نہیں ہے. اب یہ صورتحال تو سامنے آ گئی ہے کہ اس فیصلے کو کسی سطح پر بھی قبول نہیں کیا جا رہا, عدالتی فیصلے کو کسی کا ذہنی قبول نہیں کر رہا ہے. تو ایسے فیصلے کیوں دیتے ہیں جس سے کہ یہ اندازہ لگتا ہو کہ یہ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے. اس طرح فریق بن کر جب عدالت کا تاثر جائے گا یا کسی جج کا تصور جائے گا, وہ کیا عدلیہ کے لیے مفید ہے؟ کیا اس میں اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے پھر, اور ہم اسی کو سپورٹ کریں؟ بالکل ہے. لیکن سر اب آپ یہ بتاتے ہیں کہ عدالتی فیصلہ جو کسی بھی لیول پر سپورٹ نہیں ہو رہا, اس کی کوئی ججمنٹ بھی نہیں مل رہی ہے, کانسٹیٹیوشن میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے, اس کے اوپر بے تحاشا رائے آپ کی بھی یہی رائے. اب آئیے سر میں یہ سوال پوچھیں کہ پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی ہے الیکشن ایکٹ 2017 ریزرو سیٹ کے حوالے سے, آپ ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ ہے قانون سازی کر سکتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس جو حوالے سے بھی میرا جواب وہی ہے کیا کہ جو فیصلہ بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ فیصلہ تو ہو رہا ہے وہ بھی تو الیکشن کمیشن کے تابع اب جا رہے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزاد ہے اور کورٹ کے کسی فیصلے کا وہ پابند نہیں ہے, تو اس سائڈ پر اسپیکر گئے ہیں. اب اسپیکرز بھی تو ظاہر ہے جی کہ وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ان کو. لیکن جو قانون سازی ہوئی ہے الیکشن ایکٹ 2017, آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں سر؟ دیکھیے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جی کہ اس پہ ووٹ دیا ہے سر آپ نے؟ میں گزارش کروں, کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ہم نے ضرور ان میں اگر ووٹ دیا ہے تو ہم اعتراف کریں گے اس کا, لیکن ان حالات میں ایک چیز اگر صحیح بھی ہو تو اس کا کل غلط فائدہ اٹھانا تو ہو سکتا ہے. نہیں, فائدہ غلط اٹھائیں, لیکن سر قانون تو صحیح بنا ہے یا نہیں بنا یہ تو بتائیں. قانون صحیح ہے تو اب سر الیکشن کمیشن کو ظاہر ہے فیصلہ کرنا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون اگر غلط بھی ہونا تب بھی وہ نافذ العمل ہے, ماننا پڑتا ہے اس کو. یہاں تو سر فیصلے بھی جو غلط ہوں وہ بھی نافذ وہ تو خود عدالت نے بھٹو کے فیصلے کو کیا حاصل کر دیا. یہی تو میں سوال اٹھا رہا تھا کہ سر خود یعنی عدالت خود کہتی ہیں کہ ہمارا فلانا فیصلہ غلط تھا, مولانا فضل الرحمان کا دیکھ لیں, ہمارا فلانا فیصلہ غلط یہ تھا, نواز شریف والا فیصلہ دیکھ لیں, کئی فیصلے تو سارے فیصلے جو ہیں وہ واپس. تو آپ سمجھتے ہیں سر قانون جو ہے وہ فیصلہ دینے میں وہ کوئی دقت محسوس کرتے ہیں, فیصلہ واپس لینے وہ تو بہت زبردست بات کر دی کہ اس وقت جوڈیشری جو ہے وہ گروپنگ کا شکار ہے سر. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب سر ایک اور چیزیں آ رہی ہیں اس پر میں آپ کی رائے لے لینا چاہتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اب آخری ان کا ٹینیور میرے خیال ہے 1 مہینہ رہ گیا ہے, تو ایسی صورتحال میں سننے میں آ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی پارلیمنٹ توثیق دے سکتی ہے ان کی. اگر ان کو توسیع دی جاتی ہے تو آپ کی کیا رائے ہوگی سر اس پہ؟ تو پارلیمنٹ پر اپنے آپ کو توسیع کیوں نہ دے دے, اس کی بھی تو گنجائش کہیں ہے. میرے خیال میں تو اصولی طور پر ان حالات میں جبکہ اعتماد کی فضا نہیں ہے اور پورے پارلیمنٹ پر لوگ اعتماد نہیں کر رہے, اسمبلی کی اس انتخاب پہ لوگ اعتماد نہیں کر رہے, ہمیں ایسے فیصلے نہیں دینے چاہیے کہ جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ چونکہ الیکشن کمیشن ہمارے فائدے میں جا رہا ہے تو اس کو ذرا مزید وقت دے دیا جائے, اور کوئی اور آتا ہے تو وہ شاید ہمارے فائدے میں نہ جاتا ہو.
تو اس قسم کی چیزیں اصولاً تو ٹھیک نہیں ہوتی. ہاں حکومتیں اپنے صوابدید کے مطابق جہاں ان کو اختیار بنتا ہے وہ کر لیتے ہیں آپ کی بات. چلیں اچھا سر یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب فوجی عدالت کے تحت بہت ساری رائے اس پہ کافی ترمیم بھی ہوئی, ججمنٹ بھی آ چکی ہے, فوجیں ایکٹ کر رہی ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں بھی کئی سویلین کا ٹرائل ہوا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جن کیسز میں ہیں وہ جنرل فیض, ریٹائر فیض اور 9 مئی کے حوالے سے ان کا کیس تقریباً فوجی عدالت کے لیے بنتا ہے. عدالت ظاہر ہے ایک اپنی رائے رکھتی ہے, ابھی اس نے ایک دینا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اگر عمران خان کا کیس فوجی عدالت میں چلتا ہے, جیسا کہ انہوں نے اپنے دور میں چلایا بھی ہے اور وہ فوجی عدالت کے بہت حامی بھی تھے, کئی اسٹیٹمنٹ موجود ہیں, تو ان کیسز کے اوپر جہاں فوجی عدالت میں کیس عمران خان صاحب کا بنتا ہے وہاں اگر یہ جاتا ہے کیس, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے یہ تو قانونی چیزیں ہیں, اور اگر کوئی کیس کسی کا بنتا ہے تو میں کوئی سیاسی ایک نظریے کے تحت تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی کیونکہ میں اختلاف کرتا ہوں اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن پر تو ماہرین ہی رائے دے سکتے ہیں. اور ملٹری کورٹس جو ہیں وہ تو ہر حکومت نے ملٹری کورٹس کو کیس بھیجے ہیں, خود عمران خان صاحب نے بھیجے ہیں, نواز شریف صاحب نے بھیجے ہیں, انہوں نے تو خصوصی عدالتیں بھی کسی زمانے میں مقرر کی تھیں. تو ہر حکومت اپنی ضرورت کے تحت جو کام کرتی ہے کل وہی چیز ان کے گلے پڑ جاتی ہے. جو پہلے سے چل رہا ہے اگر اس کے اندر کوئی کمزوری ہے تو اس کی اصلاح درست کر دیا جائے, اس کو اور بگاڑ دیا جائے. مستقبل کیا نظر آتا ہے سر عمران خان کا؟ آپ کو یہ سوال میں ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں اور آپ جواب دیتے رہے ہیں ماضی کے, تو آپ کو اب مستقبل کیا نظر آتا ہے ان کا؟ مستقبل تو میرا عقیدہ و ایمان ہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے. ہم تو بس حالات میں جا رہے ہیں پھر بھی سر, اور یہ جو دار و مدار ہے کہ مستقبل کا کیا ہوگا, اس میں زیادہ تر ان مقدمات کا بھی دخل ہے جو اس وقت زیر سماعت ہیں, اور جس کی وجہ سے کچھ سیاسی لوگ حکومتیں کر رہے ہیں, کچھ عدالتوں میں جا رہے ہیں. تو اس پر دار و مدار ہے کہ کیا نتائج سامنے آئیں گے اس کے لیے اور کیا فیصلے کریں گے. مثلا آپ ان کو کہاں دیکھتے ہیں, نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں, دوبارہ سیاست کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ میں تو حضرت ذاتی طور پر کسی بھی سیاستدان کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوتا. میں نے خود گرفتاریاں گزاری ہیں, میں خود ان حالات سے گزرا ہوں, اور میرے خلاف کوئی ایسا سیاسی کیس سے بس اپنے عامہ کے لیے نقصان دیا تو اس کو, لیکن سزا اور جزا کا تصور تو اسلامی میں ہے. جرم کیا ہے تو سزا ہونی چاہیے. اس کے فیصلہ تو عدالت نے کرنا, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو آپ لیکن وہ دیانت کے ساتھ کریں. ہاں مثلا یہ ہے. اچھا سر, 3 شخصیات کی سیاست آگے نظر نہیں آتی ہے. لوگ کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی بیماری کافی ہے, تو عمران خان کا بھی میں نے آپ سے سوال پوچھ لیا کہ ظاہر ہے بہت بڑے بڑے کیسز ہیں, تو لوگ کہتے ہیں شاید اب وہ سیاست میں نہ ہوں. میاں نواز شریف صاحب کی بھی سیاست اب نظر نہیں آ رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے سیاست کا دار و مدار یہ ہے کہ آپ پر قوم کتنا اعتماد کرتی ہے. جی اگر میں آج پارٹی بناؤں اور 10 سال کے بعد میں پورے پاکستان پہ چھا جاؤں, 1 سال پہلے پارٹی بنتی ہے, اگلے سال جو نا وہ صوبے پہ چھا جاتی ہے, جیسے بلوچستان میں ہوا. 1 سال پہلے پارٹی بنتی ہے اور پورے ملک پہ حکومت کرتی ہے, جیسے کاف لیگ بنائی گئی. تو ایسی سیاست کا تو کوئی مستقبل نہیں ہوتا. جی وہ وقتی طور پر کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال میں آ جاتے ہیں. باقی جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, ٹھیک ہے ان کی فوج کے ساتھ تعلقات تھے, فوج نے ان کو سہارا دیا, فوج نے اس مقام پر پہنچایا, لیکن جب ان پر آزمائشیں آئیں تو مقابلہ کیا اور اپنی سیاسی قوت جو ہے انہوں نے محفوظ کر لی. یہی صورتحال بھٹو صاحب کے بعد تھی پیپل پارٹی کی, کہ انہوں نے مقابلہ کیا, بینظیر بھٹو میدان میں آئیں اور انہوں نے اپنی پارٹی پوزیشن دوبارہ بنا لی. تو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جی کہ صرف یہ تو نہیں چلے گا نا کہ بھٹو صاحب کی امانت ہے, یہ بھی نہیں چلے گا کہ نواز شریف صاحب کی امانت ہے. پارٹی کا اگلا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر پبلک اعتماد کر سکے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح سندھ میں حکومت بنی ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی بڑی مقبول ہے. بالکل بھی نہیں ہے. یا کے پی میں حکومت بنی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ بڑی مقبول ہے, تو اس طرح ایسا بھی نہیں ہے جی. تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ عوام جو ہے تبصرہ کرے. اب انڈیا ہے, انڈیا میں اتنا بڑا الیکشن ہوتا ہے کہ 2 مرحلوں میں ہوتا ہے جی, اور ایک حلقے میں کئی لاکھ ووٹ لے لیتا ہے, تب جا کر وہ کامیاب ہوتا ہے. وہاں کوئی نہیں کہہ رہا.
تو نواز شریف صاحب کی سیاست ان مستقبل پہ دار و مدار ہے، ان پہ ہے. ان کی حکمت ابھی آپ کو کوئی نظر آتی ہے ان کی سیاست آج کل کی سیاست جو ہے اس میں تو غائب ہے سر بالکل. اس وقت تو مجھے ماحول میں پریشان ہے جمعیت ہی نظر آ رہی ہے. جمعیتی نظر آ رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ کو ہم نے آج آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.